اگر تم اپنے آپ کو صحیح معنی میں امام علی کا شیعہ بولتے ہو تو تمہاری زبان پہ تمہارے لبوں پہ اسمائلنگ فیس رہنا ہمیشہ, مسکراہٹ لبوں سے جھانکتی ہے جس کو بولتے ہیں, ہمیشہ اسمائلنگ فیس ہے. اس لیے اسمائلنگ فیس ہے نا کہ سامنے والا جو تمہارے پاس آ رہا اس کے دل میں ایک محبت پیدا ہونا تم سے. یہ صفت شیعہ, شیعوں کی صفت یہ نہیں ہے کہ ایٹیٹیوڈ بتاؤ, شیعوں کی صفت یہ نہیں کہ غرور اور تکبر کے ساتھ زندگی گزار, اکڑ کے زندگی گزارنا یہ شیعوں کا شعار نہیں ہے. اب میں ایک بات یہاں روک کے بولوں, غور سے سننا میرا جملہ, اکڑنا زندگی میں نہیں, مرنے کے بعد تم خود اکڑ جاؤ گے. میں کیا بول رہا آپ سے, 2 گھنٹے میں تم اکڑ جاؤ گے, تمہاری باڈی سٹف ہو جائے گی. اکڑتی میت انسان نہیں, میت اکڑتی, ڈیڈ باڈی اکڑ جاتی, اتنی سٹف ہو جاتی 2-3 گھنٹے میں کہ اگر منہ کھلا ہوا ہے تو کھلا ہی رہے گا, ہاتھ اٹھا ہوا ہے تو اٹھا ہوا ہی رہے گا. اتنا اکڑ جاؤ گے مرنے کے بعد. اور جو لوگ زندگی میں نہیں اکڑتے, کس چیز کا غرور ہے یار, کس چیز کا غرور ہے. اسی لیے اللہ نے موت کو رکھا ہے. موت کو کیوں رکھا اللہ نے؟ دوسرا بیدار ہو جائے, دوسرے کی آنکھ کھل جائے, دوسرے کے پاس ایک اویئرنس آ جائے کہ میرا بھائی اب تک میرے ساتھ بات کرتا تھا, آج اس کا کیا حشر ہو گیا. بیٹے پکار رہے, بیٹیاں پکار رہی, جواب نہیں دے رہا. ایسے معلوم ہوتا کبھی وہ جواب دیتا ہی نہیں تھا, کبھی جواب وہ دیتا ہی نہیں تھا. وہ حشر ہونے والا ہے سب کا. اس کے لیے, آخرت کے لیے, اس رات کے لیے آپ انصاف سے بولو, کبھی ہم رات میں سونے سے پہلے سوچتے کہ موت آنے والی ہے؟ بہت افسوس سے بول رہا ہوں, ریئلی سیڈ. میں دنیا گھومتا ہوں یار, لوگوں سے ملتا ہوں, مجھے بہت کم لوگ ایسے ملے, بہت کم لوگ ایسے ملے پوری دنیا میں کہ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ مولانا وہاں کے بارے میں کچھ بتائیں کہ لاہت میں کیا ہوتا ہے, حساب اور کتاب کیسے دینا پڑے گا. بہت افسوس ہے, بہت افسوس ہے کہ ہم کبھی نہیں سوچتے کہ ہم کو بھی جانا ہے, ہم کو بھی جانا ہے. ہمارے ذہن میں یہ آتا ہی نہیں. اس جگہ کے لیے سوچو بس. 10ویں امام کا زمانہ, اللہ ہم کو مولا کی سامرے کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ, انشاءاللہ. مولا کی زیارت کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھو. سامرہ, آج جب مولا کا سامرے میں روضہ ہے, وہ جو ذریعہ مبارک ہے, جب جاتے ہیں تو 2 امام اس کے اندر دفن ہیں. پہلی ذریعہ ہمارے 10ویں امام کی ہے, پہلی گریو, پہلی لحد 10ویں امام ہے, پھر 11ویں امام ہے. ان کے اوپر بی بی حکیمہ خاتون ہے, اور 11ویں امام کے بالکل پہلو میں بی بی نرجس خاتون ہے. 4 گریوز ایک ہی ذریعہ کے اندر ہے. وہ 10ویں امام کا گھر تھا, اور جو سرداب مقدس ہے, جو زمانے کے امام کا سرداب ہے سامنے, بیسمنٹ جس کو آپ کہتے ہیں, وہ امام کے گھر کا سرداب تھا. پرانے زمانے میں ایئر کنڈیشننگ سسٹم نہیں ہوتے تھے, تو گرمیوں میں, سمر میں لوگ نیچے رہتے تھے گرمی سے بچنے کے لیے. وہ امام کا سرداب تھا جو زمانے کا. وہ ٹاپک نہیں ہے میری, میں آپ کو صرف بتا رہا کہ 10ویں امام کا زمانہ سامرہ. مولا کا گھر وہی گھر تھا جہاں مولا کو دفن کیا گیا, آج وہیں پہ روضہ ہے مولا کا. ذریعہ مبارک مولا کے گھر ہی میں مولا کو دفن کیا گیا تھا, دونوں اماموں کو. تو کچھ لوگ مولا سے ملنے کے لیے صبح میں آئے, جہاں امام بیٹھتے تھے آنگن تھا, جھاڑ تھے, آنگن تھا, مولا وہاں پہ بیٹھے ہوئے. دیکھا, لوگوں نے دیکھا کہ سامنے ایک لحد ہے, ایک گریو کھدی ہوئی ہے, قبر کھدی ہوئی ہے بالکل مولا کے سامنے. دیکھو مولا کیسے لوگوں کو سمجھا رہے. آج ہم موت کی مدیح نہیں سنتے, آج ہم موت کے بارے میں نہیں سنتے. دیکھو مولا لوگوں کو سمجھا کیسے. گریو بنی ہوئی ہے, لوگ جب ملنے آئے مولا سے تو سب گھبرا گئے, کہنے لگے مولا یہ کیا ہے, یہ کس کی لحد ہے. اب پلیز غور سے سننا, اپنے دور کا علی, اپنے دور کا محمد, اس دور کا حجت خدا, اپنے دور کا امام زمانہ میرا مولا امام علی نقی علیہ السلام, سمجھا کیسے رہے. دیکھ سامنے, میں یہ نہیں بولا آپ بھی یہ کرو, لیکن خالی فکر تو کرو. گریو بنی ہوئی ہے, لوگ گھبرا گئے. لوگوں نے کہا مولا یہ کیا ہے, کس کے لیے ہے یہ لحد. تو اس وقت امام نے ارشاد فرمایا کہ میں صبح اٹھ کے امام وقت بول رہا ہوں, میں صبح اٹھ کے کوئی کام کرتا ہوں تو میں پہلے چیک کرتا ہوں کہ یہاں کام آئے گا تو کرتا ہوں, ورنہ نہیں کرتا. امام وہ کہ
کہ جس کا نام میرے کفن پہ آ جائے تو میری بخشش ہو جائے. کیا سمجھا رہے مولا؟ پریکٹیکلی سمجھایا. میسج کیا دے رہے کہ جسٹ چیک یور سیلف کہ تم صبح میں جو کام کر رہے، دن بھر جو کام کرے، ایک دفعہ تو سوچو کہ تم کو بھی جانا ہے. کیوں تاکید ہے کہ ہر شب جمعہ کو قبرستان جاؤ؟ کیوں ہمارے اوپر زور دیا گیا کہ قبرستان جاؤ؟ کس سے بات کرو جا کے؟ کوئی بات کرنے والا ہے؟ کوئی بات کرنے والا ہے؟ ہم کو سمجھایا کیا کہ جا کے سلام کرو. پلیز وہاں سے سنو، میں آخری حصے پہ سمجھایا کیا کہ تم جا کے سلام کرو. سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے. مردوں کو سلام کیا نہیں جاتا، زندوں کو سلام کیا جاتا. معصوم نے اگر حکم دیا ہے کہ قبرستان جا کے سلام کرو تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہزاروں لحد ہے، ہزاروں خبریں ہیں، وہ سارے مردے تم کو جواب دیتے ہیں.